بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے اور آج آپ لوگوں نے صرف 11 بار اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ رزق، دولت، شہرت جو بھی مانگو گے رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گی۔ آج یہ وظیفہ صرف وہی پڑھے گا جسے رب کی طرف سے توفیق عطا ہوگی، جسے اللہ رب العالمین کی ذات دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ماہ شوال کے 16 دن گزر چکے ہیں اور آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے۔ صرف 11 بار یہ وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ کی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، آپ کے نصیب اور تقدیر سنور جائیں گے۔ آپ جس چیز کی حاجت کریں گے اللہ پاک آپ کے تقدیر میں لکھ دے گا۔ اللہ والوں، اگر آپ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور بڑی آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے نصیب سنوار دے، ان کے ہر معاملات کو ٹھیک کر دے، رستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دے، تو پھر آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروانے کا وقت ہے، آج اپنی پسند کے فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور ماہ ذی قعدہ کا چاند دکھنے والا ہے اور وہ مہینہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی ذی قعدہ کا ذکر ملتا ہے۔ انشاءاللہ جب اس کا چاند نظر آئے گا تو اس کے وظائف بھی آپ کو اس چینل پر ملیں گے۔ ابھی ماہ شوال کے کچھ دن باقی ہیں، ابھی 13 دن باقی ہیں، تو پہلے آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل سماعت کریں اور آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو اللہ والوں کوئی چھوٹا موٹا صدقہ بھی ضرور کریں، کیونکہ صدقہ ہمارے گناہوں کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ اور اپنے لیے آسانی کروانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو پھر دل کھول کے اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں، اللہ پاک کی راہ میں دیں۔ جتنا زیادہ اب اللہ پاک کی راہ میں دیں گے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آج اپنی پسند کے اگر آپ لوگ فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج ماہ شوال کی 17 تاریخ کو یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے، بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، آج بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو لوگ پریشان ہیں قرض سے نجات کے لیے، اگر آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مقروض ہیں، مکمل قرض سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی، مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بس اس خاص وظیفے کو ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن پڑھ کر دیکھیے گا۔ رزق کا مقناطیس ہے یہ وظیفہ، رزق کھینچ کر لاتا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف اور صرف اس وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیں رستے آپ کے سامنے کس طرح سے کھلتے ہیں۔ اللہ والوں، ماہ شوال اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص مہینہ ہے اور یہ مہینہ رمضان کے بالکل ساتھ ہی آتا ہے۔ رمضان جو کہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس کے بعد ماہ شوال کا مہینہ آتا ہے جو کہ عید الفطر کا مہینہ ہے، اس کو عید الفطر کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان میں کی ہوئی محنت آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس اچھے مل جائیں تو پھر آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ انشاءاللہ
پڑھتے ہی آپ کے تمام رکے ہوئے کام، جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، مانگتے چلے جائیں۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد اس کے گھر میں گاڑی، دولت، شہرت آ جائے، آسائشیں آ جائیں، آرام آ جائے، ہر بندہ اس کی بات سنے، وہ امیروں میں شامل ہو، وہ باوقار لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں شامل ہو۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ باکمال عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اپنے پسند کے اگر آپ لوگ فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، اتنی زیادہ مصیبتیں، اتنی زیادہ بیماریاں جو اس وقت چل رہی ہیں، بیماری بعد میں آتی ہے، پہلے اس کی دوائی آ جاتی ہے۔ یعنی اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو وائرس ہیں یہ ہمارے ہی بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ والوں، لوگ بزنس کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگ اگر اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، قرآن پاک سے مدد لیں گے اور اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے مدد لیں گے، پانی کے گلاس پر پڑھ کے دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے، انشاءاللہ شفا ملے گی، 100% شفا ملے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ شفا نہ ملے۔ اللہ والوں، یہ سارے وائرسز اور اتنی بیماریاں یہ پہلے کہاں چلی گئی تھی؟ یہ ابھی ان کو آئے ہوئے 50 سال ہی ہوئے ہیں۔ یہ جو بیماری ڈپریشن کی ہے اور انزائٹی ہے، کرونا ہے، پتہ نہیں کون کون سی بیماریاں آ گئی ہیں۔ تو اللہ والوں، یہ ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے انسانی ذات کا سودا کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ لوگ دیکھیں غزہ اور فلسطین میں کیا حال ہے، کس طریقے سے ہو رہا ہے، اللہ پاک بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، سچوں کی سنگت اختیار کریں، قرآن پاک روزانہ پڑھا کریں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ پاک کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ آپ کی کمائی کا آدھا حصہ تو دوائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ غور کریں تو یہ پریشانی بہت عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کتنے میرے پاس کامنٹ جاتے ہیں، کتنی کالز آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، ان سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ قرآن پاک سے مدد لو۔ میں اپنے چینل پر ڈیلی وظیفے اپلوڈ کرتا ہوں اور ایسے خاص وظیفے اپلوڈ کرتا ہوں جو آپ کو فائدے دیں گے۔ پانی پہ گلاس پہ دم کریں اور پئیں، خود پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، دیکھیں کتنی شفا ملے گی۔ دیکھیں آپ لوگوں کے کام بنے ہوئے کس طریقے سے جو ہے بگڑے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے بالخصوص پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس باکمال اور وقار وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ شفا والا ہے، تو لہٰذا پانی کے گلاس سے پڑھا جائے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا۔ تو اللہ والوں، آئیں وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کس طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، کس طرح سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ شوال کی 17 تاریخ بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا اس عمل کی برکت ویسے بہت زیادہ ہے۔ بس آپ لوگ پڑھنے کا طریقہ کار کو سمجھ لیں کہ کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ ہم لوگ غلطی کوتاہی جو کرتے ہیں وہ وظیفے کو پڑھنے میں ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، پہلے جو ہے وہ آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کا دن بہت خاص ہے۔ آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، تو لہٰذا پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ۔ میرے مولا، اس ویڈیو میں کوئی بھی کہیں سے بھی میرے مولا جڑا ہوا ہے، اس دعا کا کوئی مسلمان بھائی کہیں سے بھی جڑا ہوا ہے، کہیں سے بھی حصہ بنا ہے، میرے مولا اس کی جھولیوں کو بھر دے، اس کی جھولیوں کو خالی نہیں رہنے دینا، اس کی ہر جائز حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔
میرے مولا بالخصوص اس کے رزق کے ہر معاملات کو حل فرما دے، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، کاروبار کی تمام مسئلے مسائل، جو بھی اس کے کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ختم فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، میرے مولا اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کام سے تو راضی ہوتا ہے وہ کام ہم سے لے لے، میرے مولا بالخصوص جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، میرے مولا جو میری بہنیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں، نکاح ہو چکے ہیں لیکن اولادیں نہیں ہو رہی، ان کو نرینہ اولاد سے نواز، خالی جھولیوں کو بھر دے، ان کی ہر جسمانی روحانی ہر بیماری کو ختم فرما دے، میرے مولا جو میری بہنیں پریشان ہیں ان کو سسرال میں تنگ کیا جا رہا ہے، میرے مولا ان کے لیے آسانی فرما دے، ان کے لیے رستے کھول دے، ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت بیدار کر دے، تڑپنے والی محبت پیدا فرما دے، میرے مولا ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو اخلاق والی بنا دے، یا رب ذوالجلال غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے ہر مسلمان بھائی کے لیے آسانی فرما دے، میرے مولا ہر بندے کے لیے آسانی فرما دے، میرے مولا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والی ذات ہے، آج جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے بن مانگی عطا فرما، میرے مولا نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا لے، میرے مولا ذی الحج کا مہینہ بھی آنے والا ہے، ہم سب مسلمانوں کے مالی معاملات کو حل فرما دے، ہمیں اپنی راہ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے گا، ہم سب پہ کرم فرما دے گا، تو لہٰذا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ شیئر کرنا بھول جائیں، ابھی کے بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، جتنی زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوں گے اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو ملے گی۔ اب اللہ والو عمل کی طرف چلتے ہیں، آج ماہ شوال کی 17 تاریخ ہے اور بدھ کا دن ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، ترتیب کیا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب اللہ والو آپ لوگ کیا کریں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، میں یہی کہوں گا کہ نماز والا درود پاک پڑھیں، یہی وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے، اور قرآن پاک میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس درود ابراہیمی کے اندر نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اللہ والوں یہ خاص اعمال ہیں، یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے مستند اعمال اور مجرب اعمال ہیں، جن میں چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اس لیے جیسے وظیفہ بتا رہا ہوں، جو طریقہ جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تعداد بتاؤں گا اپنے پاس لکھ لو یا یاد رکھو، ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لو، چینل کو سبسکرائب کر لو، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمیں وظیفہ کرنا کس طریقے سے، ترتیب سب سے اہم ہوتی ہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوتا ہوں، ترتیب سب سے اہم ہے۔ آپ لوگ ایک مٹھی چینی لے لیں، چینی صاف ستھری ہونی چاہیے، کوئی چیز مکس ہوئی بھی نہ ہو، ثابت دانے چینی کے لیے گا، ایک مٹھی چینی لے لیں، ایک مٹھی سے زیادہ ہی لے لیں، ایک پلیٹ میں ڈال لیں، کٹوری میں ڈال لیں، اس کو اپنے سامنے رکھ لیں، ایک گلاس پانی بھر کے وہ بھی اپنے سامنے رکھ لیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے، اللہ پاک کا اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم بھی بہت خاص ہے۔ اللہ والوں ویسے تو اللہ پاک کا ہر نام ہی خاص ہوتا ہے، ہر نام کی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ جو نام ہے اللہ پاک کا، یہ صفت بہت اعلیٰ ہے، اس صفت کا مقام بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھنا ہے۔ وہ کیا نام ہے؟ یا غفارو، یا غفارو،
یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ درگزر، ایک معنی ہے درگزر اور دوسرا پردہ پوشی کرنے والا، درگزر کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا۔ یا غفارو، یا غفارو، یا غفارو، اللہ پاک کی ایک صفت ہے یا غفورو، ایک صفت ہے یا غفارو۔ میں یا غفارو کی بات کر رہا ہوں، یا غفورو بھی ہمیں پڑھنا ہے اس عمل کے اندر، لیکن پہلے نمبر پر ہم لوگ یا غفارو کو پڑھیں گے۔ یا غفارو ایک بار ہو گیا، یا غفارو دو بار ہو گیا، یا غفارو تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غفارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غفارو کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غفارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا غفارو اللہ پاک کا بہت ہی خاص نام ہے۔ یا غفارو پڑھنے والوں کے اللہ پاک نظر انداز فرماتا ہے، مطلب گناہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے، سب سے ہماری ناکامی کا جو وجہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نہ ہو، ہم لوگ کامیابی رہیں، اور یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہی چبھتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کروانی ہے، اللہ پاک کو اللہ پاک کے اسم اعظم یا غفارو سے پکارنا ہے تاکہ اللہ رب العزت درگزر فرمائے، پردہ پوشی بھی فرمائے، کیونکہ ہماری عزت بھی رہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا پردہ چاک ہو جائے، اور جب ہمارا پردہ چاک ہو جائے تو دنیا والے جینے نہیں دیتے، وہ تانے پہ تانے پہ تانے دیتے ہی رہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ یا غفارو۔ یا غفارو کو پہلے نمبر پہ ایک تسبیح کی صورت میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یہ قرآن پاک کی بہت ہی خاص صورت ہے، اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ صورت اتنی خاص ہے کہ اس صورت کو دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے، اور اس صورت کو نظر بد، جادو، جنات کو کاٹنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بندشوں کو کھولتی ہے، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹاتی ہے، نظر بد کو جلا دیتی ہے، اور جو آپ پر جادو کرواتا ہے وہی برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لوگ تانے دے رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس صورت کو نازل کرا اور بتا دیا کہ اے حبیب، ہم تمہارے نام کو اتنا بڑھا دیں گے، تمہارا چرچا اتنا کریں گے کہ قیامت تک تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، اور جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور کوثر کی بھی بشارت دی گئی، اور نماز پڑھنے کا اور قربانی کرنے کا بھی حکم سورۃ الکوثر کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ والوں، اس صورت کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، تو آج آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یا غفارو کو پڑھا، 100 بار پڑھا، پانی کے گلاس پہ دم کرا، چینی پر دم کرا۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھی جائے گی، اور آپ نے کوشش کریں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 129 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن ایک بار کرنے والا عمل ہے، انشاءاللہ ایک بار کریں گے اس کا اثر 1 ہفتے تک تو رہے گا۔ اور اگر آپ لوگ وقت نکال کر اس وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کر لیتے ہیں تو اللہ والوں، جو مانگے گے وہ ملے گا، آپ کے راستے کی ہر رکاوٹ ہٹے گی، کیونکہ اس وظیفے کے اندر صدقہ بھی ہے، اس وظیفے کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، کیونکہ جو پانی ہے وہ رحمت والا پانی ہے۔ اگر آپ بیمار کو پلائیں گے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ بچہ آپ کا کمزور ہے، اس بچے کو پلائیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے گا۔ روتا بہت ہے، چڑچڑاپن بہت ہے اس کے اندر، ضد بہت کرتا ہے، انشاءاللہ ضد ٹوٹے گی۔ اور اگر اس کو بھوک نہیں لگتی
تو یہ وظیفہ سب سے بہترین ہے۔ اگر اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا نہیں کھاتا، اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پانی پلائیں، تھوڑی سی چینی اس کو کھلائیں، یقین کریں خود آپ سے کھانا مانگے گا۔ آپ لوگ بولیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا، رات میں سونے نہیں دیتے تو رات میں اٹھ کے مجھ سے کھانا مانگتا ہے۔ یقین کریں اتنا زیادہ بھوک اس کو لگنے لگے گی۔ اللہ پاک اس طریقے سے شفا عطا فرمائے گا، پیٹوں کے کیڑوں کو بھی مارے گا، جو پیٹ میں کیڑے بن جاتے ہیں ان کو بھی مارے گا۔ انشاءاللہ شفا ہی شفا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے جو اسم اعظم ہیں شفا والے ہیں، قرآن پاک کے اندر شفا ہے، اور جو سورت آپ پڑھیں گے وہ تو ہے ہی شفا والی سورت۔ تو اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 129 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ جو سورت پڑھنی ہے وہ بھی بہت خاص سورت ہے، یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یعنی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہ والوں اب آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، اس کو ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھا جائے گا، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آپ لوگوں نے آخر میں آمین بھی کہنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھتے وقت کہیں آپ کا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، فوکس وظیفے پہ ہو، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پھر اس عمل کو کریں۔ اپنی حاجت کو میں تو کہہ رہا ہوں لکھ کے رکھ لیں، اور بار بار اس پرچے پہ دیکھتے رہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تاکہ اس کی جو تعداد ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو۔ آپ لوگوں نے پورا فوکس کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بار کرنے والا عمل ہے، اور اگر 7 دن کر لیتے ہیں، اللہ والوں ہم بھی صبح دیہاڑی کرنے بھی تو جاتے ہیں نا، 9 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے تک محنت کرتے ہیں، کیا 5 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ صرف 5 منٹ اللہ کے لیے بھی نہیں، وہ اپنے لیے نکالنے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو آسانی کی طرف لے جانے کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 منٹ آپ کے ایسے ہوں گے کہ جو آپ 9 گھنٹے نوکری کرنے جا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ان 5 منٹ میں آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ انشاءاللہ شفا، کامیابی سب ملے گا، جو مانگیں گے، دولت، شہرت سب آپ کو انشاءاللہ ملے گی۔ اللہ والوں سورۃ الفاتحہ شریف کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے، اللہ پاک کا ایک نام ہے یا غفورو، یعنی بہت بخشنے والا، بہت بخشنے والا، یا غفورو، یا غفورو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ یا غفورو سے اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک نظر رحمت فرماتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم پر ایک بار نظر کرم ہو گئی نا اللہ والوں، صرف ایک بار نظر کرم ہو گئی، یہ پھر ہماری پوری زندگی کے لیے یہ نظر کرم کافی ہو جائے گی۔ آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، کوئی عمل بتایا تھا، کوئی ایسا وظیفہ بتایا جو کہ مجرب ہے، جو کہ مستند عمل ہے۔ اللہ والوں وہ وظیفہ میں لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آخر میں یا غفورو پڑھنا ہے، بہت بخشنے والے، 313 کی تعداد میں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ پانی پہ دم کریں، چینی پہ دم کریں۔ اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے۔ اب پہلے تو دعا کر لیں، دعا کر لیں۔ دیکھیں اول آخر آپ نے 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ 3 بار، 11 بار پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے، لیکن 3 بار تو کم سے کم پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے میں نے بتایا، یا غفارو کا، یا غفارو پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر، تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ، چوتھے نمبر پر یا غفورو۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، چینی پر بھی دم کرنا ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ کا وظیفہ ہو گیا۔ اب چینی کو صدقہ کر دیں، یا پھر کسی پیڑ کی جڑ میں ڈال دیں، کچھ میٹھا بنا کے معصوم بچوں کو کھلا دیں، یعنی کہ آپ نے پلیٹ کے اندر رکھ دی اس چینی کو، اور اپنی چھت پہ رکھ دیں، چڑیا وغیرہ، چیٹیاں وغیرہ کھا لیں گی۔ قبرستان میں ڈال کر آ جائیں، جہاں پر کیڑے مکوڑے زیادہ ہوں وہاں ڈال کر آ جائیں۔ اس طریقے سے یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ پانی کو خود پی لیں، آپ خود پی لیں، یا کسی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پلا دیں، شفا ہی شفا ہے۔ دیکھیں دعا جو اچھے انداز میں مانگی جائے گی، بس یہ ذہن میں رکھیے گا، دعا آپ نے بہت بہترین طریقے سے مانگنی ہے، اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ دیکھیں وہ رب مسبب الاسباب ہے،
وہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس عمل کو خود بھی کریں، دوسروں کو بھی بتائیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔